وَيَحْلِفُونَ اور یہ قسمیں کھاتے ہیں، وَيَحْلِفُونَ اور یہ قسمیں کھاتے ہیں بِاللَّهِ اللہ کی، اِنَّهُمْ کہ بے شک وہ لَمِنْكُمْ تم میں سے ہیں، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں، وَمَا اور نہیں ہیں، ہم وہ منکم تم میں سے، وما ہم منکم اور وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولیکن اور بلکہ ہم وہ قوم یفرقون، یفرقون بزدل، بلکہ وہ تو بڑے ہی بزدل لوگ ہیں، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ تم میں سے ہیں اور حالانکہ یہ تم میں سے بالکل بھی نہیں ہیں، یہ تو بڑے ہی ڈرپوک بزدل لوگ ہیں۔ تذکرہ منافقین کا ہی چل رہا ہے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ جھوٹی قسموں کا بھی سہارا لیتے تھے، تو اس پر اللہ رب العزت نے ان کی جھوٹی قسموں کا جو پردہ ہے وہ چاک کیا، سب جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہی ہیں۔ لو یجدون اگر یہ پائیں، لو یجدون اگر یہ پائیں، ملجأن ملجأ جائے پناہ، اگر یہ کوئی جائے پناہ پائیں، او مغارات یا کوئی غار، او مدخلا یا کوئی گھس جانے کی جگہ، مدخل جہاں آدمی زبردستی داخل ہو سکے، گھسنا یا کوئی گھس جانے کی جگہ ان کو ملے جہاں گھس کے بیٹھ جائیں گے، لولوا الیہ لولوا تو یہ بھاگ کھڑے ہوں الیہ اس طرف، وہم یجمحون یجمحون جمحن سے ہے، جیم میم ہا، اس کا مطلب ہوتا ہے جانور کا رسیاں توڑا کے بھاگ جانا، لولوا الیہ وہم یجمحون تو یہ رسیاں توڑا کر اس طرف بھاگ کھڑے ہوں کہ ہمیں کوئی جائے پناہ مل جائے جہاں ہم چھپ سکیں۔ تو یہ انتہائی بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں، اور مفاد پرست شخص ہمیشہ ڈرپوک بزدل ہوتا ہے، مفاد پرست شخص ہمیشہ ڈرپوک اور بزدل ہوتا ہے، اسے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کی قربانی سے میرے مفادات کو نقصان نہ پہنچے، میرے مفادات خراب نہ ہوں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اگر یہ پائیں کوئی جائے پناہ، او مغارات یا غار، او مدخلا یا یہ کوئی گھس جانے کی جگہ پائیں، لولوا الیہ وہم یجمحون تو یہ رسیاں توڑا کر بھاگ جائیں۔ یہ ان کی بزدلی کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من وہ بھی ہیں، یلمزوکا جو آپ پر الزام عائد کرتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام عائد کرتے ہیں، فی الصدقات صدقات کی تقسیم کے اندر، صدقات کی تقسیم کے اندر آپ پر الزام عائد کرتے ہیں۔ فَإِن پس اگر اُعْتُوا انہیں دیا جائے، منہا اس میں سے، رسول تو پھر یہ خوش ہیں، پھر یہ راضی ہیں۔ فَإِنْ اُعْتُوا منہا اگر ان کو اس میں سے دے دیا جائے تو رسول پھر یہ راضی خوش۔ وَإِنْ اور اگر لم يُعْتَوْا نہ دیا جائے ان کو، منہا اس میں سے، اور اگر ان کو اس میں سے نہ دیا جائے، اذا ہم تو یہ یسخطون ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام قبائلی نظام نہیں تھا، اسلام سے قبل عرب کا نظام قبائلی نظام تھا، کوئی
ایک اجتماعی نظام نہیں تھا وہاں پر، اجتماعی نظام نہیں تھا، قبائلی نظام تھا، قبیلے کا سردار ہوتا تھا، دو چار بڑے ہوتے تھے، بس وہی فیصلے کرتے تھے، کنٹرول وغیرہ سب ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے مدینہ منورہ عطا فرمایا تو پھر آپ نے ایک پورا منظم نظام قائم فرمایا، ایک نظام قائم فرمایا، اور یہ نظام ان لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا۔ اب اس نظام کے تحت کیا ہوا، زندگی کے تمام شعبے بحال ہونا شروع ہوئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم فرمایا، اس لیے آگے زکوٰۃ کے احکامات بھی شادی شروع ہو رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا نظام قائم فرمایا، اب زکوٰۃ وصول ہوتی تھی، وصول ہونے کے بعد زکوٰۃ ایک جگہ جمع ہوتی ہے، مال غنیمت آتا ہے، مال غنیمت کا ایک مخصوص حصہ باقی تو تقسیم ہو جاتا ہے، اور ایک مخصوص حصہ وہ بیت المال میں آتا ہے۔ صدقات آتے ہیں، وہ ایک مخصوص جگہ پر جمع ہوتے ہیں، اس کو پھر بیت المال کہا گیا۔ اب اس بیت المال سے ضروریات پوری ہوتی تھی معاشرے کے افراد کی، آپ کبھی اس کو کبھی اس کو، جس جہاں ضرورت محسوس فرمائی آپ نے، آپ تقسیم فرماتے تھے۔ اب الحمدللہ وہ بیت المال بڑی مناسب شکل میں رہتا تھا، وہاں ایک معقول آمدنی موجود رہتی تھی۔ ان منافقین کا خیال یہ ہوتا تھا کہ یار یہاں نا ہمارا ہاتھ پڑنا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے، ٹھیک ٹھاک ملنا چاہیے، ہم بڑے یہ ہیں، وہ ایسے، وہ سمجھدار ہیں، یہ وہ غریب آیا وہ لے گیا، وہ فلاں آیا وہ لے گیا، اس کو مل گیا اس کو مل گیا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقسیم فرماتے تھے تو وہ انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق، وہاں یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی خواہشوں کی بنا پر ان کو دیے جائیں۔ اب ان کو آگ لگتی تھی، اب حضور کا اپنا ہاتھ ہے، جس کو جاتے ہیں دیتے ہیں، تو اب یہ بجائے اس کے کہ ہمارا حصہ بنتا ہے یا یہ وہ، کہتے تھے جی انصاف سے تقسیم نہیں ہوتا، تقسیم جو ہے وہ اس کے اندر انصاف قائم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی وہ منافقت وہ بھی عیاں فرمائی۔ ومنہم، اور ان میں سے من یلمزک، وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام عائد کرتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کی تقسیم میں۔ براہ مہربانی آپ اس کو پاکستان کے حالات پر فٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اس کا ذمہ دار میں نہیں۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر الزام عائد کرتے ہیں صدقات کی تقسیم میں۔ فَإِنْ أُعْطُوا، اگر ان کو دیا جائے، منہا، اس میں سے، تو رضو، خوش، راضی، خوش۔ وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو نہ دیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو پھر یہ ناراض ہونے لگتے تھے، پھر یہ الزام تراشیاں عائد کرنے لگتے تھے۔ وَلَوْ، اور اگر، انہم، بے شک یہ لوگ، رضو، راضی رہتے، ماں، جو، آتا، عطا کیا، ہم، ان کو، اللہ نے، اور اگر یہ اس پر راضی رہتے جو ان کو اللہ نے عطا کیا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اگر یہ اس پر راضی رہتے، وَقَالُوا، اور کہتے، حسبنا، ہمیں کافی ہے، اللہ، اور کہتے ہمارے لیے اللہ کی ذات کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اگر یہاں سے مال غنیمت میں یہ صدقات کی تقسیم سے ہمیں نہیں ملا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی اور شکل پیدا فرما دیں گے۔ سیؤتینا، دیں گے ہمیں، اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول ہمیں عطا کریں گے۔ اگر یہ لوگ یہ کہتے تو یہ بہت اچھا تھا ان کے ہاں، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم راضی ہیں اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کیا، اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کے رسول ہمیں عطا کریں گے، تو یہ کتنا اچھا ہوتا۔ اور یہ کہتے، انا، بے شک ہم، اللہ ہی کی طرف، راغبون، متوجہ ہونے والے۔
ہم اللہ ہی کی طرف ان کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ اللہ نے جو کچھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا، اس پر راضی رہتے، اس پر خوش رہتے، اور کہتے ہمیں اللہ نے جو دیا ہمارے لیے کافی ہے، اور ہم اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، یہ ان کے حق میں بہتر تھا۔ اب اللہ تعالی یہ جو زکوٰۃ ہے کن کو دینی چاہیے، کون اصلاً اس کے حقدار ہیں، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ تم نے منہ بنائے ہوئے ہیں نا، ہمیں اتنا کیوں نہیں ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا، اس کو اتنا ملا، اس کو یہ ملا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقات جو ہیں وہ کچھ مخصوص لوگوں کا حق ہے، ہر کسی کا نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے، صدقات واجبہ ہیں، وہ مخصوص لوگوں کا حق ہے، ہر کسی کا نہیں ہے۔ وہ مخصوص لوگ کون ہیں؟ دیکھیے، انما الصدقات، بے شک جو صدقات، اور یہاں صدقات سے صدقات واجبہ مراد ہیں۔ صدقات واجبہ کیا ہیں؟ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، یہ چیزیں صدقات واجبہ کہلاتی ہیں۔ للفقراء، سب سے پہلے اس کے جو حقدار ہیں وہ فقراء ہیں۔ فقراء فقیر کی جمع ہے، فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے بالکل، وہ مستقل طور پر محروم ہو کر رہ گیا ہے یا وقتی طور پر محروم ہو گیا ہے۔ بسا اوقات کوئی شخص معذور ہو جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے، یہ مستقل طور پر معذور ہو کر رہ گیا، اس کے پاس اپنی ذرائع نہیں ہے۔ یا کوئی شخص وقتی طور پر محتاج ہو کر رہ گیا، جیسے ابھی سیلاب آیا ہے، سیلاب کے اندر لوگوں کے کروڑوں ڈوب گئے، کچھ بھی نہیں، بالکل گھر بھی ان کا کسی کے گر گئے ہیں اور سامان سب تباہ ہو گیا ہے۔ یعنی کل تک ان کے پاس سامان زندگی، گھر کی ویلیو سب کچھ 2 کروڑ کا تھا، اور ہفتے کے بعد جب سیلاب اترا ہے تو 10 لاکھ نہیں رہا، پیچھے صرف زمین ہے نیچے بس۔ یہ یکدم حادثہ آیا، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، آپ وقتی طور پر عارضی ہو، جیسے کوئی بیوہ ہو جاتی ہے عورت، خالی ہاتھ ہے، تو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب سے پہلے زکوٰۃ کے مستحق وہ لوگ ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے مقسم میں دیکھ لیں اس وقت جو مسلمان ہیں، وہ سب سے اس وقت پوری امت مسلمہ کے زکوٰۃ کے سب سے پہلے حقدار غزہ کے مسلمان ہیں، اور اہل پاکستان کے پھر غزہ کے بعد جو سیلاب متاثرین جو بہت متاثر ہوئے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یہ فقیر ہیں اس وقت۔ انما الصدقات، بے شک یہ جو صدقات ہیں، للفقراء، فقراء کے لیے ہیں، سب سے پہلے اس کے مستحق فقیر، والمساکین، اور اس کے دوسرے جو حقدار ہیں وہ مسکین ہیں۔ مسکین وہ شخص جو اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنے اخراجات، جو ضروری اخراجات، وہ پورے نہیں کر پاتا، وہ پورے نہیں کر پاتا۔ اس میں عیاشی شامل نہیں ہے، عیاشی شامل نہیں ہے، ضروریات زندگی۔ وہ مثال کے طور پر اس کی کل آمدن مل ملا کے وہ 40,000 ہے، اور اس کا مہینے کا جو ضروری اور لازمی خرچہ ہے وہ 60,000 ہے۔ اب ایک شخص یہ کیا کرے گا؟ اب کیسے پورے کرے گا؟ یا تو قرض لے گا، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ شخص جو اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر پا رہا، یہ مسکین ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ تھے، یہ پورا ایک محکمہ تھا جو حضور نے قائم فرمایا تھا۔ ان لوگوں کا یہی کام ہوتا تھا، یہ زکوٰۃ کے اموال لوگوں سے وصول کرتے تھے، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہوتی تھی، چاہے وہ اجناس کی شکل میں ہوتی تھی، چاہے وہ سونا چاندی کی شکل کے اندر ہوتی تھی، اور پھر لے کے آتے تھے، پھر اس کا حساب کتاب رکھتے تھے، پھر اس کا انتظام کرتے تھے یہ لوگ۔ تو اب ان کا اور کوئی کام نہیں تھا، کوئی اور ذریعہ معاش نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ حکومت کے ایک ایسے کام میں مصروف ہیں جو حکومت کا لازمی حصہ ہے،
اور ان کی اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کو مطمئن کرنا ہے. تالیف قلب، تالیف قلب کسی کے دل کو مانوس کرنا، کسی کے دل کو مانوس کرنا. اور مؤلفۃ قلوب، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اسلام لاتے تھے. جب اسلام لاتے تھے تو ان کی تھوڑی بہت مالی خدمت کرنا، مالی معاونت کرنا، تاکہ یہ اسلام کی طرف راغب رہیں اور مسلمان رہیں، مسلمان رہیں. تو یہ جو تھا مؤلفۃ قلوب، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اس لیے کہ یہ ابتدائی ضرورت تھی. اس وقت ضرورت تھی کہ لوگ اسلام کے اندر آئیں، اسلام قبول کریں، اور اسلام ان کی مدد کرے گا، ان کے ساتھ معاونت کرے گا، لہذا لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوں. جب ان کے ادوار آئے، خاص طور پر حضرت عمر کا زمانہ، انہوں نے کہا اب ضرورت نہیں ہے، اسلام غالب آ چکا ہے، اب اسلام غالب آ چکا ہے. آپ یوں سمجھیے نا، کوئی شخص دکان شروع کرتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے، یا کوئی سکول کھولتا ہے، کوئی شخص شروع میں بڑی آفر دیتا ہے، یہ آفر، یہ آفر، یہ آفر. یہ آفر کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، اپنے بچوں کو لے کے آئیں ہمارے اسکول یا ادارے کے اندر، یا لوگ میری دکان سے سودا سلف لینے کے لیے آئیں. کل کو جب یہ ادارہ سٹیبل ہو گیا، اسکول سٹیبل ہو گیا، دکان پہ گاہکوں کا رش ہے، وہ بندہ کسی کو روپیہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، کہتا اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو ضرورت تھی تو میں آپ کو، تو شروع میں اسلام کو ضرورت تھی کہ لوگ ایمان کے اندر آئیں، مسلمان ہوں، اور اسلام کی جو قوت و تعداد بڑھے، تو اس لیے مؤلفۃ قلوب شروع میں تھا. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصاً انہوں نے اپنے زمانے میں آ کر اس کو ختم کر دیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ پھر رقاب، رقاب رقبہ کی جمع ہے، رقبہ گردن کو کہتے ہیں. یہ لفظ بولا جاتا ہے غلام آزاد کرانے میں. اور پھر رقاب، اور غلام آزاد کرانے میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. مثلا یہ کیا ہوتا تھا، یہ ہم 18ویں پارے میں پڑھیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مالک کہتا تھا اپنے غلام سے کہ تم اگر اتنے پیسے لے آؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اسے کہا جاتا ہے کتابت، بدلے کتابت، مال کتابت. تو اسلام نے اس کی گنجائش رکھی تھی، اس کی گنجائش کہ اگر مالک پیسے لے کر غلام کو آزاد کر دے. آپ کو یاد ہوگا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، تو یہ غلام تھے ایک یہودی کے. تو اس یہودی نے کہا میں آپ کو آزاد کرنے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ مجھے اتنے درخت لگا کے دو کھجوروں کے. چنانچہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خود تشریف لے گئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اور وہ سارے کھجور کے جو درخت ہیں وہ لگا کے دیے آپ نے. اس کے بدلے اس نے آزاد کر دیے. اسے کہا جاتا ہے کتابت، بدلے کتابت بھی کہتے ہیں، مال کتابت بھی کہتے ہیں. تو وہ پھر رقاب، تو غلام اگر آزادی چاہتا ہے اور وہ کسی سے کہتا ہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میرا مالک یہ کنڈیشن رکھ رہا ہے، زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. فی الوقت یہ شکل تقریباً نہیں ہے دنیا کے اندر. والغارمین، غارمین مقروض، مقروض کے قرض کی ادائیگی زکوٰۃ سے ہو سکتی ہے. وہ مقروض دیکھیں، ایک ہوتا ہے کاروباری لین دین، وہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے آیا ادھر گیا، اس سے قرض لیا اس کو دیا. ایک وہ شخص جو اپنی کسی ضرورت کے تحت قرض لیتا ہے اور پھر وہ اس قرض کی ادائیگی نہیں کر پا رہا، اس کے پاس کوئی شکل نہیں کہ میں اپنی قرض کی ادائیگی کروں، کوئی سمجھ نہیں آتی اس کو، وہ قرض لے بیٹھا ہے جیسے بھی. تو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے ایسے شخص کو کہ وہ اس سے اپنا قرض ادا کر لے. والغارمین وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جہاں جس سے دین کو فائدہ پہنچ سکتا ہو، ایسی مد جہاں سے دین کو فائدہ
جیسے کوئی مسلمان جہاد کے لیے جاتا ہے، وسائل نہیں ہے، زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے، جہاد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہے۔ اسی طرح کوئی مسلمان تبلیغ کے لیے جاتا ہے، وسائل نہیں ہے، زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے، تبلیغی مقاصد کے لیے، جہادی مقاصد کے لیے، تعلیمی مقاصد کے لیے، فی سبیل اللہ، اس کے اندر یہ ساری مدات شامل ہیں۔ وابن سبیل اور مسافر، مسافر ایسا مسافر کہ جو کہیں لاچار اور بے بس ہو گیا، وسائل ختم ہو گئے ہیں، پیسے نہیں رہے اس کے پاس، تو خیر اب تو بڑی جدید شکلیں ممکن ہیں، اب تو جدید شکلیں ممکن ہیں، لمحوں کے اندر کہیں سے بھی پیسہ منگوایا جا سکتا ہے، لیکن اب بھی اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ مسافر ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ خالی ہاتھ ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے۔ اب یہ جواب ہے منافقین کو، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف اشارے کر رہے ہو، آپ کے جھوٹے الزام لگا رہے ہو، اور بھائی یہ ساری ترتیب اللہ کی طرف سے آئی ہے، ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے، ان کو نہیں دینا، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ بس